وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا ما عبدناهم، نہ ہم عبادت کرتے ان کی۔ پچھلی کئی آیات کریمہ سے کل سے ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے کس طرح اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، اور کس طرح مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے ہی اللہ کے حصے بنا لیے ہیں، اللہ کی اولاد اللہ کے بندوں سے ہی، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ کس طرح مشرکین نے اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے نظر و نیاز نکالی، کچھ حصہ نکالا، اللہ کے لیے بھی نکالا اور غیر اللہ کے لیے بھی نکالا، اور جو غیر اللہ کا حصہ تھا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، اللہ کا حصہ غیر اللہ کو پہنچ جاتا۔ تو یہ جو شرک کی صورتیں ہیں، کل سے پرسوں سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، مشرکین مکہ میں جو یہ شرک کی صورتیں موجود تھیں، اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو تم اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہو جو بدترین شرک ہے۔ ایک تو اولاد، گویا کہ اولاد اپنے باپ کا پرتاؤ ہوتی ہے، اپنے باپ کا جگر کا ٹکڑا، باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، باپ جیسی ہوتی ہے، جس جنس سے، جس نسل سے، جس خاندان سے باپ ہو اسی سے اولاد ہوتی ہے۔ اولاد اور باپ الگ نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ اگر اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد مقرر کی جائے تو وہ ایک تو شریک ہوگی اللہ کی، وہ اللہ کی ند ہوگی، ایک تو یہ شرک ہوگا، اور پھر اس میں جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ اس میں اللہ کے لیے نقص بھی ہے، اولاد تکمیل کا باعث بھی ہوتی ہے، قوت کا باعث بھی ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ نہ اللہ تعالیٰ ناقص ہے، نہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے۔ تو یہ بدترین شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اور پھر ظلم در ظلم کیا کیا ان بدبختوں نے؟ وہ یہ کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بھی مقرر کی، اور پھر اولاد بھی مقرر اگر کی تو وہ اولاد مقرر کی جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بیٹیاں اور اللہ، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے نشو و نما زیورات میں ہوتی ہے، جو جھگڑے کے اندر اپنے بات واضح نہیں کر سکتی، تم اللہ کے لیے تم نے وہ اولاد مقرر کی ہے، اور جب تمہیں اس کی بشارت دی جائے تو تمہارا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غم سے بھر جاتے ہو۔ تم نے اللہ کے لیے اگر اولاد مقرر کی ہے تو اولاد بھی وہ مقرر کی ہے جسے تم اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا موضوع ذکر کیا، شرک کا رد کیا، اور اپنی اولاد کا اور اپنی بیٹیاں ہونے کا رد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین مکہ کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے، مشرکین کا ایک اعتراض۔ یہ اعتراض ہر دور میں مشرکین کرتے رہے ہیں، پرانے زمانے میں بھی، اور مشرکین مکہ بھی یہ اعتراض کرتے رہے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے کل بات کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ کی جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں، جو ان کے بڑے بڑے غلط عقائد تھے، تقریباً وہ سارے عقائد پچھلی قوموں میں پائے جاتے تھے۔ پچھلی قوموں کو ان عقائد کی بنا پر تباہ و برباد کیا گیا جو غلط عقائد پر تھے۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے ان عقائد کی اصلاح فرمائی، لیکن جب لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی، نبیوں پر ایمان لے آئے، تو جن لوگوں نے اصلاح نہیں کی اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا۔
اب جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، اب ایمان لانے والوں کی اولادیں وہ پھر ناخلف ہونا شروع ہوئیں آہستہ آہستہ، جیسے جیسے زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہوتا گیا، اولادیں ناخلف ہونا شروع ہوئیں۔ ان کی اولادوں نے بھی وہی اعتقادات، وہی عقائد، وہی عادتیں اپنانا شروع کر دی جو پرانی قوموں نے اپنائی ہوئی تھیں۔ تو اب نئے نبی آتے، نئے نبی بھی انہی غلط عقائد کی عقلی اور نقلی طور پر رد کرتے رہے اور اصلاح کرتے رہے۔ پھر جو لوگ صحیح عقیدے پر ہو گئے ان کو نبی کے ساتھ اکٹھا کر کے بچا لیا گیا، جو لوگ غلط عقیدے پر گامزن رہے اور غلط عقیدے پر چلتے رہے ان کو پھر تباہ و برباد کیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہمیشہ سے۔ تو عام طور پر جو اکثر عقائد تھے مشرکین مکہ کے، تو وہ اکثر عقائد جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا اور اللہ سے یہ کہنا کہ ہم میں سے ہر بندے کو وحی ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر بندے پر کتاب اترنی چاہیے۔ تو میں کل مختلف آیات پیش کر کے آپ کے سامنے ثابت کر چکا ہوں، یہی اعتراضات پچھلی ساری قوموں نے بھی کیے تھے۔ پچھلی قوموں نے بھی اللہ کی اولاد مقرر کی تھی، پچھلی قوموں نے بھی اللہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم نبیوں کے دین پر نہیں چلیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلیں گے۔ پچھلی قوموں نے بھی نبیوں کی نبوت کو نہ مانا، تمام قوموں نے بھی، اور یہی دلیل دی جو مشرکین مکہ دلیل دیتے تھے، یہ تو انسان ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازار میں چلتا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی فرشتہ بھی نہیں اترا ہوا، اس کے پاس تو کوئی باغ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ یہ سارے وہ اعتراضات ہیں جو صرف قریش مکہ نہیں کرتے رہے، یہ اعتراضات پچھلی قومیں بھی کرتی رہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً جس طرح قریش مکہ کے جو بڑے بڑے غلط عقائد تھے جو وہ کرتے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان میں سے اکثر عقائد پچھلی قوموں میں موجود تھے، تو وہی عقائد مشرکین مکہ میں بھی آئے۔ مشرکین مکہ کے بعد، مشرکین مکہ تو وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے، آپ آج حیران ہوں گے آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں میں بہت سارے وہ عقائد موجود ہیں، اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جانے والے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنے والے اپنے ذام میں، آج ایسے لوگ ہیں ان کے اندر وہ عقائد موجود ہیں جو مشرکین مکہ میں بھی موجود تھے اور پچھلی قوموں میں بھی موجود تھے۔ آپ مجھے بتائیے کیا آج لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ مشرکین مکہ اور پچھلی ساری قومیں کہتی تھیں کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ بات کو تھوڑا سا چینج کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، ان کا نبی ہونا یقینی ہے، ان کا انسان ہونا یقینی ہے، لہذا یہ نبی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے ان کا انسان ہونا یقینی ہے لہذا نبی نہیں ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، ان کا نبی ہونا یقینی ہے لہذا وہ انسان نہیں ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ آپ کو آج ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ کام نہیں کیا، ہم نے تو یہ بات پہلی دفعہ سنی، یہ بات مشرکین مکہ پیچھے تمام قومیں کہتی تھی۔ تو بہت ساری وہ باتیں جو مشرکین مکہ میں جو شرک کی صورتیں موجود تھیں، تقریباً وہ ساری صورتیں آج مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں۔ تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اے مسلمانوں اپنے سے پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، اس طرح چلو گے جس طرح ایک تسمہ دوسرے تسمے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک جوتے کے دو تسمے برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جتنے ہوتے ہیں، اسی طرح تم بھی پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، کہنے لگے پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلنے سے مراد یہود و نصارہ کے نقش قدم پر؟ آپ نے فرمایا اور ان کے علاوہ کون؟ آپ نے فرمایا اگر وہ کسی جانور کے بل میں بھی گھسے ہوں تم بھی گھسو گے، اللہ معاف کرے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم بھی تو قیامت کے قریب آنے والے لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے، اللہ معاف کرے۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو عقائد مشرکین مکہ کے تھے، جو عقائد ان سے پہلے قوموں کے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان عقائد کی
عقلی طور پر ان کو رد کر چکے ہیں، نقلی طور پر ان کو رد کر چکے ہیں، پچھلے میں بھی جو ہیں وہ ان عقائد کا رد کر چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہیں وہ عقائد پائے جانا اور ہمارا ان کو نہ چھوڑنا، تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ انسان پچھلی قوموں کے حالات سے، پچھلی قصوں سے فائدہ اٹھائے اور انسان عبرت حاصل کرے۔ تو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، کہ انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے کہا، لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ کن کی عبادت نہ کرتے؟ یعنی فرشتوں کی، معبودوں کی، غیر اللہ کی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنا لیے ہیں، تم نے اللہ کے علاوہ فرشتوں کو معبود بنا لیا ہے، تم نے فرشتوں کو عالم الغیب بنا لیا ہے، تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد قرار دے دیا ہے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کیا دلیل دیتے؟ وہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ کی بیٹی سمجھنے کا مطلب یہی ہے، اللہ کی اولاد سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی معبود ہے، اور گویا کہ ان کی عبادت، ان کے لیے نظر و نیاز، ان سے دعائیں مانگنا، اور اسی طرح لات منات عزا میں اللہ کی بہت سی صفات انہوں نے اپنے معبودوں کو دے رکھی تھیں، اور وہ ان کے لیے نظر و نیاز دیتے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کے لیے ذبح کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، فرشتوں کی، اپنے معبودوں کی، جو در حقیقت پرانے نیک لوگوں کے بت بنائے ہوتے تھے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ان کی عبادت کرنا غلط ہے ہی نہیں، یہ شرک ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے ہی نہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ چلو یہ بتاؤ کہ یہ جو ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی اولاد سمجھ رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم بقول تمہارے، مسلمانوں سے وہ کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے بقول تمہارے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کی، تو کیا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، تو اگر یہ ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے پھر؟ اگر غلط ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے نہ دیتے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے نہ دیتے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ جو بھی کام دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بقول تمہارے ہم شرک کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چلو مان لیا ہم کر رہے ہیں، غلط ہے ہی نہیں یہ تو بالکل اللہ کی منشا کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا، اگر اللہ چاہتا، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ کیا مطلب یہ جو ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، گویا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ان کی دلیل؟ گویا کہ اللہ نے چاہا ہے ہم ان کی عبادت کریں۔ آپ مجھے بتائیے کیا آج بہت سے لوگ یہ دلیل نہیں دیتے؟ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کچھ سے پہلے کہی ہے کہ وہ ساری باتیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، مشرکین مکہ نے بھی وہ باتیں پہلی دفعہ نہیں کی، انہوں نے بھی پچھلے لوگوں سے سنا کر، شیطان لگا ہوا ہے نا ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی، پرانی قوموں کو بھی انہی باتوں پر تباہ کیا شیطان نے، اور مشرکین مکہ کو بھی۔ اور اللہ معاف کرے آج ہمارے کافر تو یہ بات کہتے ہی کہتے ہیں، ایتھیسٹ اور یہودی عیسائی اور ہندو، وہ تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، آپ انہیں روکیں، آپ انہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم گناہ کرتے ہو، تم سود کھاتے ہو، تم یہ کھاتے ہو، یہ غلط کام کرتے ہو۔ کئی لوگ جو ہیں میں نے خود یہ دلیل سنی ہے، بھئی کیا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر اللہ چاہے تو ہم یہ کام نہ کریں، بس دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، گویا کہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک ان کی دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ در حقیقت جیسے میں نے ذکر کیا کہ شرک کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، وہ اپنے شرک کی
اور اپنے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی دلیل دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، گویا کہ اللہ کے چاہنے سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شرک کرنے والے کتنی بڑی بڑی خرابیاں ان کی، یہ جو ہم نے کل آیات پڑھی، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی خرابیوں میں وہ مبتلا ہوئے۔ پہلی خرابی جس میں مبتلا ہوئے، اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اور شریک بھی کیسا بنایا؟ اللہ کی اولاد مقرر کی۔ دوسری خرابی جس میں وہ مبتلا ہوئے کہ، اور میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ شرک کی بھی بدترین صورت ہے۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے کیا خرابی کی کہ جب اللہ کی اولاد مقرر کی، یہ تو ایک بدترین شرک کیا ہی کیا، اولاد بھی وہ مقرر کی جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ تیسری بات جو انہوں نے کی کہ یہ اللہ کے لیے جو اولاد مقرر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں یا بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، یہ بغیر دلیل کے کرتے ہیں۔ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، بغیر دلیل کے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم، ان کا علم نہیں ہے اس بارے میں۔ جب علم نہیں ہے تو پھر یہ توحید شرک تو عقیدے کا مسائل ہیں، تو کیا عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے بغیر علم کے؟ ہاں، لوگ بنا لیتے ہیں بغیر علم کے عقیدہ، علم کوئی نہیں ہے اس بارے میں، انہیں لا علمی میں، جہالت میں یہ کام کر رہے ہیں، لا علمی میں، اور دلیل کوئی نہیں ہے، بغیر دلیل کے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ان کے اس شرک کی، ان کے اللہ کی اولاد مقرر کرنے کی، اور اولاد میں سے بھی بیٹیاں مقرر کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی پرانے کسی نبی کا قول، اور نہ کوئی پرانی کتابوں میں سے کوئی کسی کتاب کی کوئی آیت جو ان کے پاس چلی آ رہی ہو نسل در نسل، نہ کوئی لکھی ہوئی بات ہے اور نہ کوئی کسی نبی کا کوئی قول، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر اور بڑی خرابی جس میں یہ مبتلا ہوئے کہ اپنے غلط باتوں پر دلیل پکڑی تقدیر سے، اپنے غلط کاموں پر تقدیر سے دلیل پکڑی۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے، گویا کہ ہم شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں۔ تو گناہ در گناہ، غلطی در غلطی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ایک بندہ غلطی کرتا ہے نا تو پھر غلطی در غلطی وہ اس سے بڑی غلطیوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی غلطیوں میں یہ مبتلا ہوئے۔ اگر یہی بات ان کی صحیح ہو تو مجھے بتائیے، دنیا میں کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، آگے سے اسے پوچھا جائے کہ تم نے قتل کیوں کیا ہے، وہ آگے سے اگر یہی جواب دے اگر اللہ چاہتا تو میں قتل نہ کرتا، تو کتنا غلط جواب ہے۔ ایک بندہ اپنے ظلم کی، اپنے قتل کی، اپنی غلطی کی دلیل تقدیر کو نہیں بنا سکتا۔ اگرچہ یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، ایک حد تک، مکمل یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات مکمل صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کر کے دلیل بنانا شروع کریں تو پھر دنیا کا ہر کام جائز ہو جائے گا، دنیا کا ہر کام جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی کام اچھا ہو یا برا ہو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ بس فرق کرنا چاہیے، ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم اور ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی، جس پر پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، تو بڑی تفصیل سے کئی لیکچرز میں بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے ارادہ، اللہ کی مشیت کی دو قسمیں، ایک کو اللہ کا حکم کہتے ہیں اور ایک کو اللہ کی مرضی کہتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا ارادہ کونیہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا ارادہ شرعیہ۔ تو اللہ کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ کونیہ یا اللہ جس کو اللہ کا حکم کہہ لیں، اور اللہ کا ارادہ شرعیہ جسے اللہ کی پسند یا اللہ کا حکم یا اللہ کی مرضی کہہ لیں، ان دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دونوں بیک وقت پائے جائیں گے یا دونوں نہیں پائے جائیں گے، ان میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی کام اچھا ہو یا برا ہو، جب وہ ہو جائے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو۔ کوئی شخص مومن ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر وہ کافر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی سچ بولتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
نیک شخص نیکی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، شیطان شیطنت کرتا ہے اپنی، ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم، کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ جو دنیا میں سب کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے، لیکن ضروری نہیں اللہ کی مرضی بھی ہو۔ اگر اچھے کام ہوں گے تو اللہ کی چاہت ہوگی کہ یہ کام ہونے چاہیے تھے، اگر برے کام ہوں تو اللہ کی چاہت نہیں ہوتی کہ یہ کام ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی چاہت، اپنی مرضی کے خلاف کام برداشت کر لیتے ہیں دنیا میں وقتی طور پر۔ یہ ہے اصل میں اس کا جواب۔ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں۔ جب تک اللہ کے ارادے کی دو قسمیں نہ کی جائیں اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک اللہ کا ارادہ ہے جسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں، وہ کونیہ کون سے ہے، کون یعنی کان یکون، کون یعنی ہونا، جو چیز ہو جاتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ کا ارادہ ہے جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں، جس کو میں عام طور پر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی پسند ہے، وہ شریعت سے ہے، یعنی وہ شریعت جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم پر نازل کی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام تم کرو، یہ کام تم نہ کرو۔ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پسند ہے کہ نہیں، جو دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ ارادہ کونیہ جو ہو جائے اچھا یا برا اللہ کا حکم ہوتا ہے، ضروری نہیں اللہ کی وہ شریعت یا اللہ کی مرضی ہو، اللہ کا ارادہ شریعہ ہو یا نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ارادہ شریعہ، یہ جو دوسری قسم ہے ارادے کی، وہ ہے شریعت سے، شرع سے، اور شریعت اللہ کی پسند ناپسند کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جو رسولوں کے ذریعے شریعت بھیجی ہے، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ تو اگر ایک مومن ایمان لاتا ہے، اس میں اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے اور اس میں اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے۔ اگر ایک مومن ایمان لاتا ہے اور ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ایمان لائے یہ چیز ہو گئی ہے نا، جو چیز ہو گئی ہو اس سے اللہ کے ارادہ کونیہ کا پتہ لگ جاتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، جو چیز ہو جائے وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ کونیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لا چکے ہیں تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ارادہ شریعہ تھا کہ نہیں، یعنی اللہ کا ارادہ شریعہ سے مراد اللہ کی پسند تھی کہ نہیں، اللہ کا حکم تھا کہ نہیں کہ ایمان لانا چاہیے، یہ اللہ کا ارادہ شریعہ بھی تھا۔ یہاں ارادہ کونیہ ارادہ شریعہ دونوں اکٹھے ہو گئے، لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں ارادہ کونیہ اور شریعہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کافر جب کفر کرتا ہے، یا آپ اس کی مثال لیں، ابو جہل بدبخت ایمان نہیں لایا، کفر کیا اس نے، ابو جہل کا کفر، ابو لہب کا کفر، عتبہ شیبہ کا کفر، یہ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ جو چیز ہو چکی ہو وہ ارادہ کونیہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کے حکم سے تھا ابو جہل کا کفر، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا۔ کیا اللہ کی پسند بھی یہی تھی کہ وہ کفر کریں؟ کیا اللہ ان سے چاہتے بھی یہی تھے کفر کریں؟ اللہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان لا کر جنت میں جائیں، لیکن انہوں نے اللہ کی ارادہ شریعہ کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے ارادہ شریعہ کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے دنیا میں، یہی مطلب ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر دین میں جبر ہوتا نا تو اللہ کے ارادہ شریعہ کا اختلاف کہ ہم مخالفت نہ کر سکتے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ فرشتوں میں ارادہ کونیہ، اللہ کا ارادہ کونیہ اور شریعہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے مجبور ہیں، آسمان زمین مجبور ہیں۔ انسانوں اور جنوں میں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شریعہ اکٹھا بھی ہو جاتا ہے اور فرق بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں اور جنوں میں جبر نہیں کیا۔ انسان اور جن اللہ کی پسند کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، تو انسانوں اور جنوں میں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شریعہ فرق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے، ابو جہل کا کفر، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے لیکن اللہ کا ارادہ شریعہ نہیں ہے، اللہ کی پسند نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی جو ارادہ شریعہ ہے اس سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ چونکہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا لہٰذا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس لیے یہ کیا ہے کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں لی جا سکتی، یہ بات یاد رکھیے، ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔
اللہ کے ارادہ شریعہ سے دلیل لی جا سکتی ہے. کسی بندے سے کہا جائے کہ تم نے سچ کیوں بولا ہے، وہ کہے میں نے اس لیے سچ بولا ہے کیونکہ اللہ نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم سچ بولیں. تم نے اچھا کام کیوں کیا ہے، انصاف کیوں کیا ہے، نماز کیوں پڑھی ہے، وہ آگے سے جواب دے چونکہ اللہ نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے. اس کا جواب بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچایا. لیکن اگر ایک بندہ تقدیر کو دلیل بنا لے، اللہ کے حکم کو، اللہ کا ارادہ کونیہ کو دلیل بنا لے، اللہ کا ارادہ کونیہ کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اللہ نہیں چاہتے دنیا کے اندر ظلم ہو، لیکن چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے لوگوں کو اچھے کام کرنے کا بھی برے کام کرنے کا بھی، لوگ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے، ناجائز استعمال کرتے ہوئے اگر ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم اللہ کے ارادہ شریعہ کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ارادہ کونیہ کے مطابق ہو رہا ہے. اگر ہم کہ نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے ہی نہیں، ظلم جو دنیا میں ہو رہا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ارادہ نہیں ہے، یہ غلط موقف ہے. دنیا کے اندر اچھا برا کام یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، ارادہ شریعہ نہیں ہے، ارادہ کونیہ ہے. اگر ہم ارادہ کونیہ کو ماننے سے انکار کر دیں، بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں مجوسیوں کی طرح 2 معبود ماننے پڑیں گے. پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مجوسیوں کی طرح 2 معبود ماننے پڑیں گے. ایک کو خیر کا خدا ماننا پڑے گا، ایک کو شر کا خدا ماننا پڑے گا. اور ہمیں یہ کہنا پڑے گا دنیا میں جتنی خیریں ہوتی ہیں ان کے پیچھے اللہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور جتنا شر ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے شر کا خدا ہے اور اس کے پیچھے وہ ہے. ہمیں گویا کہ مجوسی ان کے ہاں 2 معبود ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا. خیر کے رب کو، خیر کے خدا کو وہ یزداں کہتے ہیں، اور شر کے خدا کو وہ اہرمن کہتے ہیں. یہ تو ان کے ہاں ہے. پھر ہمیں گویا کہ شیطان کو اللہ کے بالمقابل ایک باطل خدا ماننا ہوگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اللہ کو خیر کا خدا ماننا ہوگا. نہیں، مسلمانوں کے ہاں اور ہمیشہ سے دین اسلام میں ایک رب ہے، ایک معبود ہے. خیر بھی اس کی طرف سے ہے ساری کی ساری، شر بھی اس کی طرف سے ہے. ہر شر کا خالق بھی وہ ہے. اگرچہ ادب کا تقاضا یہ ہے ہم اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرتے، لیکن شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اللہ نے پیدا کی ہے ہر شر. بلکہ شیطان جو شر محض ہے وہ کس کی مخلوق ہے؟ کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مخلوق ہے؟ کوئی اور شر کا خدا بھی ہے؟ نہیں. اگر ہم یہ کہ نہیں خیر اللہ سے ہوتی ہے، شر اللہ سے نہیں ہوتی، پھر گویا کہ ہمیں شر کا خالق کسی اور کو ماننا پڑے گا، ایک اور ہمیں شرک کا قائل ہونا پڑے گا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے اور شریعہ بھی ہے. شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے، شریعہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے ارادہ شریعہ سے دلیل لی جا سکتی ہے، اللہ کے ارادہ کونیہ کی دلیل نہیں لی جا سکتی. بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی. اب یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہی بات میں آپ کو قرآن کریم کی بعض آیات میں بھی دکھاتا ہوں. بعض آیات میں اللہ نے یہ بات بالکل اسی طرح واضح انداز میں صراحت کے ساتھ واضح فرما دی ہے. یہاں جو مشرکین کا اللہ نے اعتراض ذکر کیا کہ مشرکین کہتے تھے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان معبودوں کی عبادت نہ کرتے. یہ جو مشرکین نے شرک کیا یہ اللہ کا ارادہ شریعہ نہیں تھا، یہ اللہ کا کون سا ارادہ تھا؟ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا. اور میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ کا ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں لی جا سکتی. اب اسی طرح کا ایک اور اعتراض اللہ نے سورہ نحل میں ذکر کیا ہے مشرکین کا، وہاں اس سے بھی زیادہ صراحت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. بالکل وہی بات جو یہاں موجود ہے. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین نے کہا لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے. نحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا و اجداد. وہی بات مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یا ہمارے آبا و اجداد اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے چاہنے سے ہی کر رہے ہیں، گویا کہ ہم صحیح ہیں.
اور پھر انہوں نے کیا کہا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، نہ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے یعنی شرک کرتے، اور نہ ہم اللہ کے علاوہ کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ میں بات کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ کسی شے کو حرام حلال قرار دینا بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی شے کو حلال حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حلال حرام کرنے کا حق دیں گے، اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو، یا اپنی عقل کو، گویا کہ ہم اپنی عقل کو، اپنے نفس کو یا اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، یعنی انہیں حلت و حرمت کا اختیار دے دیا تھا۔ تو مشرکین مکہ ایک تو اللہ کے علاوہ شرک کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور وہ کیا کرتے تھے، بہت سی چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ہوتی تھی خود حرام کر دیتے تھے۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ کچھ جانوروں کی پیٹھیں پشتیں اپنے اوپر حرام کر دیتے، ہم ان جانوروں پر سواری نہیں کر سکتے، یہ فلاں بت کے نام وقف ہیں۔ اور پھر کچھ جانوروں کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ہم نے پیچھے پڑھا تفصیل سے، کچھ جانوروں کو نام دے دیتے تھے، ان جانوروں کو ہم ذبح بھی نہیں کر سکتے، نہ ان جانوروں پر ہم سواری کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ نے وہ حرام نہیں کیے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے علاوہ خود کسی شے کو حرام کر دینا، یا اپنے بزرگوں کے اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر کسی شے کو حرام کر دینا، یا سنا کر کسی شے کو حرام کر دینا، یہ بھی شرک ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اللہ کے علاوہ خود کسی شے کو حرام کرتے۔ گویا کہ انہوں نے جو چیزیں حرام کی تھیں ان کی بھی دلیل لے دی کہ چونکہ ہم ان کو حرام کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے ہماری پکڑ نہیں کی، گویا کہ ہم نے یہ کام اللہ کی مشیت سے کیا ہے، اور چونکہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد بقول تمہارے شرک کر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے نہ دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کرنے دیا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں مختلف اشیاء کو حرام کرنے دیا ہوا ہے، تو یہ سارا صحیح ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ دیکھیے وہی بات جو ابھی میں آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات ہے اپنے شرک کی دلیل پکڑنا تقدیر سے اور ارادہ کونیہ سے، اللہ فرماتے ہیں یہی کام پچھلی قومیں بھی کرتی رہیں۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ کہ ان سے بات مشرکین کی ہو رہی ہے، یعنی مشرکین مکہ سے پچھلی قومیں بھی یہی دلیل پیش کرتی رہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اکثر بڑے بڑے عقائد غلط جو مشرکین کے تھے پچھلی قوموں کے بھی تھے، اور اللہ معاف کرے وہ عقائد آج مسلمانوں میں بھی در آئے ہوئے ہیں، آج مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ ان تمام باتوں کا جواب دے چکے ہیں قرآن کریم میں، پچھلے قوموں کو ان کے نبی جواب دے چکے ہیں، وہ جواب بھی یہاں موجود ہے قرآن میں۔ انہوں نے دلیل پکڑی کس سے؟ اللہ کے ارادہ کونیہ سے۔ اللہ کے ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اگر ارادہ کونیہ سے دلیل پکڑی جا سکے پھر تو قاتل کا قتل بھی جائز ہونا چاہیے، پھر ہر دنیا کا غلط کام جائز ہونا چاہیے۔ ایک بندہ 100 قتل کر دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ کرتا۔ اللہ نے جواب کیا دیا ارادہ شرعیہ سے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا فَحَلَ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر شرک جائز ہے، تم کہتے ہو گے اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کی، اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ اللہ کہتے پھر میرے رسول کیا کرنے آئے تھے؟ میں اپنے رسولوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کس کام کے لیے بھیجا؟ میں نے پچھلے تمام رسولوں کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قریش کے لیے ہم نے ان کو بھی بھیجا، اور پچھلی تمام قوموں میں بھی ہم نے رسول بھیجے تھے۔ ان رسولوں کی دعوت کا خلاصہ ہی یہ تھا جو مشرکین جس کی دلیل بنا رہے ہیں، شرک کی دلیل بنا رہے ہیں۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا، اور اس کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید پر عمل پیرا ہو، اور شرک سے بچو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ رسول کیا کرنے آئے تھے پھر؟ اگر شرک جائز ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو پھر رسول کیا کرنے آئے تھے؟ رسول تو تمہیں شرک سے روکنے آئے تھے، شرک کی مذمت کرنے آئے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پتہ لگا کہ ارادہ کونیہ کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ کس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ ارادہ شرعیہ کو۔ اللہ نے جو انہوں نے ارادہ کونیہ کو دلیل بنایا، اللہ نے اس کا رد کیا ہے اپنی شریعت سے، اور اپنے رسولوں پر جو وحی اتری تھی، رسولوں کو اللہ نے بھیجا تھا کس کام کے لیے؟ اپنی شریعت
دے کر. اللہ نے رد کیا ارادہ شرعیہ سے. پتہ لگا کہ اللہ کی شریعت کو دلیل بنایا جا سکتا ہے. شریعت کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. ارادہ کونیہ تو وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے. کوئی بندہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے, کوئی بندہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. اس کے صحیح یا غلط استعمال کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. دیکھیے اللہ نے ہمیں حکم دیا سچ بولو, لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دے دی ہے, ہم چاہیں تو سچ بول لیں, چاہے تو جھوٹ بول لیں. ایک بندہ اللہ کے اس دیے ہوئے اختیار کو دلیل بنا لے کہ میں نے تو اس لیے جھوٹ بولا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, چونکہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور چونکہ میرا جھوٹ وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے لہذا جھوٹ بولنا جائز ہوا. یہ بالکل غلط دلیل ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب شریعت. اللہ نے شریعت کیوں بھیجی ہے, رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اور مشرکین جو اپنے شرک کی دلیل بنا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رسولوں کا سب سے بڑا کام ہی شرک کا رد تھا. اللہ پھر رسول کیوں بھیجتے رہے؟ پھر اللہ رسول بھیجتے ہی نا. پھر ارادہ کونیہ ہی اگر دلیل تھا, اللہ پھر رسولوں کو بھیجتے ہی نا. تو رد کیا اللہ نے شریعت سے, لیکن ساتھ فرما دیا کہ میں نے اپنی شریعت کو پابند نہیں کیا, میں نے جبر نہیں کیا اپنی شریعت بھیج کر. رسولوں کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دیں اور زبردستی ان سے توحید منوائیں اور ان سے زبردستی شرک چھڑوائیں. فرمائے نہیں, فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسولوں کا کام پہنچانا تھا, جبر کرنا نہیں تھا. اگر رسولوں کا کام بھی جبر کرنا ہوتا, اگر اللہ کا ارادہ شریعہ ہم پر جبرن نافذ ہوتا, ہم بھی فرشتوں کی طرح مجبور محض ہوتے, پھر ہمارے لیے بھی ارادہ کونیہ شریعہ ایک ہو جاتا. یہ بڑی گہری بات ہے اور یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. جب تک ہمیں یہ سمجھ نہ آئے, ہمیں ایک یہ تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا, اور نمبر دو یہ جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں ارادہ کونیہ سے, تو اللہ کے ارادے کی, اللہ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں, اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان دو قسموں سے. ہم پڑھتے نہیں قرآن کو. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. قرآن میں آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جسے چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت دیں, اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں, اتنا تنگ کہ جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے کہ ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں سینہ کھول کر, اور گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں سینہ تنگ کر کے. یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. کوئی بندہ اسے دلیل نہیں پکڑ سکتا میں تو اس لیے گمراہ ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے گمراہ کیا ہے, میرا سینہ اللہ نے تنگ کیا ہے, میں اس لیے گمراہ ہوں, مجھے جہنم میں نہیں جانا چاہیے. نہیں, اللہ نے ارادہ شریعہ اپنا نازل فرمایا ہے رسولوں پر. اللہ نے اپنی شریعت اتاری ہے, وہ شریعت اسی کام کے لیے اتاری ہے کہ اللہ کی پسند پر ہم نے عمل کرنا ہے. ارادہ کونیہ کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. سمجھ آئی بات؟ میں نے کہا کہ جی تو اگر ہم اللہ کے ارادہ کونیہ کو نہ مانیں تو اس سے پھر کیا لازم آتا ہے؟ اس سے پھر زیادہ معبود لازم آتے ہیں. دیکھیں یہ اختیار ہمیں اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ ہمیں اختیار نہ دیتے, جس کو ہم امانت کہتے ہیں, اللہ نے یہ امانت آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر پیش کی تھی. وہ تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں, انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی, یہ اختیار. فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, لیکن انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر لیتا ہے. فرشتے نہیں کر سکتے, آسمان نہیں کر سکتے, زمین نہیں کر سکتے. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے ارادے کی, اللہ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں. ایک کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں. ارادہ کونیہ کون سے ہے, کان یکون ہونا, اور ایک ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ تو وہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ دنیا اللہ کی ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. دنیا میں کوئی چیز, کوئی مکھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتی. کوئی کام اچھا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ ہے ارادہ کونیہ, اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو, اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی. اور ایک ہے اللہ کا ارادہ شرعیہ. تو جو اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے وہ ہے جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے شریعت اتاری ہے, جس کو آپ اللہ کی پسند ناپسند کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے ارادہ شرعیہ کی دلیل لی جا سکتی ہے, اللہ کے ارادہ کونیہ کی سے دلیل نہیں لی جا سکتی.
اللہ کے ارادہ کونیہ کے بارے میں یہ لازمی ہے کہ وہ ہو کر رہے، چاہے وہ اللہ کی پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے ارادہ شرعیہ کے بارے میں یہ لازمی ہے کہ وہ اللہ کی پسند ہو، چاہے وہ وقوع پذیر ہو یا نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھیں۔ اللہ کے ارادہ کونیہ میں کیا لازمی ہے؟ کیونکہ وہ کون سے ہے، وہ ہو کر رہے گا، چاہے وہ اللہ کی پسند ہو یا ناپسند ہو۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اور ابو جہل کا کفر، یہ دونوں چیزیں ہو چکی ہیں، یہ دونوں اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ ہو کر رہتا ہے، چاہے وہ اللہ کی پسند ہو جیسے ابوبکر صدیق کا ایمان، چاہے وہ ناپسند ہو جیسے ابو جہل کا کفر، لیکن وہ ہو کر رہتا ہے ارادہ کونیہ۔ اس میں ہونا لازمی ہے، چاہے وہ اللہ کی پسند ہو جیسے مومن کا ایمان، چاہے وہ اللہ کو ناپسند ہو جیسے کافر کا کفر، فاسق کا فسق۔ اور ارادہ شرعیہ میں کیا لازمی ہے؟ جو اللہ رسولوں کے ذریعے بھیجتے ہیں شریعت، اس میں اللہ کی پسند ہونا ضروری ہے، چاہے وہ وقوع پذیر ہو یا نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ اللہ کا ہر ارادہ شرعیہ وہ وقوع پذیر بھی ہو، ارادہ کونیہ ضرور وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ اس وقت لازماً وقوع پذیر ہوتا جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنوں کو اختیار نہ دیتے۔ سمجھ آئی؟ چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ سارے ہی انسان جنت میں چلے جائیں، سارے ہی انسان اللہ کی بات مان لیں، لیکن یہ چیز وقوع پذیر نہیں ہوئی، اسی لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی پسند تو یہ سارے جنتی ہو جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا۔ اور یہ انسانوں اور جنوں کو چھوڑ دیجئے، باقی سب مخلوقات کے لیے میں نے ذکر کیا اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ انسانوں اور جنوں میں ایک بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا اس میں دونوں ارادے اللہ کے اکٹھے ہو جائیں گے، جو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرے گا وہاں اللہ کے ارادوں میں فرق ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے ارادے کا اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ارادہ شرعیہ وہاں سے نکل جائے گا، ارادہ کونیہ وہاں موجود رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے کافی، میرا خیال ہے بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہے۔ تو ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی معبودوں کی۔ یہ وہ ارادہ کونیہ سے دلیل لے رہے ہیں اور یہ لی نہیں جا سکتی۔ اگر یہ لینا روا ہے تو پھر ہر ظالم کا ظلم بھی روا ہونا چاہیے۔ ما لہم بذالک من علم، اللہ فرماتے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے شرک کی، شرک کرتے ہیں پھر بھی وہ۔ انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے، اٹکل پچو لگاتے، وہ اندازے لگاتے ہیں، کوئی علم نہیں ہے، کوئی ٹھوس بات نہیں ہے ان کے سامنے اپنے غلط عقائد کی۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے دی ہے ان کو کتاب اس سے پہلے؟ کیا ان کے شرک سے پہلے، انہوں نے شرک کرنے سے پہلے اللہ کی کسی اتری ہوئی وحی سے شرک کی دلیل پکڑی تھی اور اس بنا پر انہوں نے شرک شروع کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اپنے غلط عمل کی؟ وہ اللہ کے ارادہ کونیہ کو دلیل بنا رہے ہیں، وہ تو دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ شرعیہ، اور اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت ہے جو رسولوں پر اترتی ہے، کتابوں کی صورت میں اترتی ہے۔ کیا ان کے پاس اپنے اس شرک کی، اپنے اس غلط عمل کی کوئی شرعی دلیل ہے جو پرانے کسی نبی کی شریعت یا کسی کتاب میں موجود ہو؟ دلیل کس سے ہو سکتی ہے؟ شریعت سے، ارادہ شرعیہ سے، ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ کیا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے؟ فہم بھی مستمسکون، تو وہ اس کو پکڑے ہوئے ہوں۔ ایک سوال ہے، اس سوال کے اندر انکار ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ پچھلے آیت میں کہہ چکے ہیں کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید میں غلط کام کر رہے ہیں۔ کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس اس شرک کا، اس غلط کام کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا ہم نے ان کو کتاب دی تھی اس سے پہلے، ان کے اس غلط کام کرنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھ کر انہوں نے غلط کام شروع کیا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی اس سے پہلے جس کو یہ تھامے ہوں مضبوطی سے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سوال اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں کرتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ روم میں،
ام انزلنا علیہم سلطانا، سورہ روم آیت نمبر 35۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے نازل کی ان کے اوپر کوئی دلیل؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، وہ دلیل ان کے شرک کی دلیل بنے؟ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی دلیل بن سکے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی، یعنی پچھلی کتابوں میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کو یہ پکڑ کر، پچھلے رسولوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو یہ پکڑ کر اپنے شرک کی دلیل پیش کر سکیں۔ ان کے جتنے شرکیہ کام ہیں یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، ان کے پاس اپنے اس شرک کی، اپنے ان غلط کاموں کی، ان چیزوں کو جو خود حرام کر دیتے ہیں، ان کی کسی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 35، کسی صورت میں آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ہم نے جو آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے آپ ذرا ان سے سوال کریں اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی الہ بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ چلیں یہ مشرکین آپ کی بات کو تو توجہ نہیں دیتے، آپ کو تو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اے نبی آپ ذرا پچھلے نبیوں سے پوچھ لیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ علماء کہتے ہیں یہ آیت معراج کے موقع پر، اسراء اور معراج کے موقع پر نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی بیت المقدس میں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء کرام سے ملیں گے تو آپ تمام انبیاء سے سوال کرنا، ان میں وہ انبیاء بھی ہوں گے جن کو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نبوت کے یہ معتقد ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہیں۔ عیسائی یہودی حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی بات پر اعتماد نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پچھلے رسولوں سے پوچھ لیجئے، ہم نے پچھلے جن رسولوں کو بھیجا تھا وہ سب رسول آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے، آپ کی اقتداء میں، آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا اللہ نے کسی رسول کی رسالت میں کسی بھی نبی کو اللہ نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی عبادت کی جائے؟ جب اللہ نے پچھلے کسی نبی کو اس کی اجازت نہیں دی، پچھلی کسی شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی، تو پھر یہ مشرکین مکہ کس دین ابراہیمی کی بنا پر شرک کرتے ہیں؟ گویا کہ دلیل لی جا سکتی ہے تو وہ رسولوں پر جو اللہ کی شریعت، اللہ کی وحی اتری ہے اس سے دلیل لی جا سکتی ہے، اللہ کے ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ وہ تو دنیا کے اندر لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ نے تو نہیں کہا ظلم کرو، اللہ نے اختیار دیا ہے، تم ظلم کر بھی سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے، اللہ نے جو شریعت اتاری ہے وہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ لیکن اگر ایک انسان ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی دلیل تو نہیں پکڑ، اس کو دلیل تو نہیں بنا سکتا، اللہ کے ارادہ کونیہ ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک امت پر۔ یہاں امت سے مراد طریقہ ہے۔ امت کے کئی معنی ہوتے ہیں، وقت ختم ہو گیا، میں اس آیت کریمہ کی اصل وضاحت کل کروں گا، لیکن بات مکمل کرنے کے لیے کہ ان کے اس کفر و شرک کی اصل دلیل کیا ہے؟ اصل دلیل ان کے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک امت پر، یا امت سے مراد ایک طریقہ ہے، ایک دین ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا تھا، وَإِنَّا عَلَىٰ پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم ان کے آثار قدم پر ہی ہم چلیں گے۔ یہ اصل میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کفر و شرک کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے اس کفر و شرک کی، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔